حضور خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم صاحب، شکر جی، مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کافی خیر دے، عرصے سے عزت دے۔ آپ سے ملاقات کی کر رہا تھا لیکن مل نہیں رہا تھا۔ اللہ آپ کو عزت دے میں نے محمد آپ کے نیاز بہت بھائی۔ سے پروگرام جی سر۔ بہت سے پروگرام دیکھے ہیں اور منع کے ساتھ مناظرے بھی دیکھے ہیں۔ تو میرے دل میں بہت خواہش پیدا ہوئی کہ آپ سے کچھ سوالات کروں۔ جی سر بولیں۔ میں کوئی مولوی یا مفتی نہیں ہوں۔ جی سر۔ میں نے مفتی فضل ہمدرد کو سنا تو اس سے میرے اندر بہت تبدیلی پیدا ہوئی۔ پھر صحیح۔ میں نے ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے تو مجھے بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو اس سے صحیح۔ میرے اندر یہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ جی سر۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ کے بعد اگر کچھ کائنات میں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جی جی۔ 1,24,000 پیغمبر آئے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، صحیح ہے۔ سلسلہ رسالت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا ہے صحیح۔ جس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ کے بعد رسول پاک، اس کے بعد مولا علی کی ذات، یہی صحیح۔ دین اسلام ہے۔ صحیح۔ آپ امامت کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی کی نسل سے 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ یہیں سے صحیح۔ میرے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس وقت یہ پہلا سوال ہے میرا، اس وقت دنیا میں امام کون ہے، کہاں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے، پلیز۔ تو دیکھیں، حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے اس بندے سے ملا دے جس سے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو، جس میں اسے سیکھ لوں۔ تو بہت عبادت اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ یوشع بن نون، اس کی کہانی قرآن میں موجود ہے، ان کو اجازت دی کہ آپ چلے جاؤ دریا کے کنارے، تمہیں ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی جس کو ہم نے علم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے گئے اور فرمایا حل آیا یہ ہے کہ ان تعلمنی مما علمت رشدہ، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نسخ کیا ہے، ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں اور کہا بہت ہی انکساری کے ساتھ، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت شیئا۔ ایک شاگرد کی طرح زمین پہ انہوں نے گھٹنے لگائے اور کہا کہ مجھے دکھاؤ، مجھے اجازت دو گے کہ میں تیری اتباع کروں، تیری پیروی کروں، تاکہ تو وہ علم جو تجھے اللہ نے دی اس علم سے مجھے بھی کچھ سکھا دے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ زندہ تھے، موجود تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، آپ آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی کوئی امت نہیں ہے، وہ ایک ایسے نبی ہیں، ان کی کوئی شریعت نہیں ہے، ان کی کوئی امت نہیں ہے، وہ کسی کو تبلیغ، ان پہ یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کریں، کسی کو مسلمان بنائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی عمر دی ہے، اس لیے دی ہے، اور ان کو غیبت میں بھی رکھا ہے، انبیاء سے بھی غائب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، صحابہ نے خضر کو نہیں دیکھا، اب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لیکن صحابہ ان کو نہیں دیکھتے تھے۔ ہماری روایات میں، آپ لوگوں کی روایت میں نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے تھے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتے تھے خضر۔ اچھا، تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ آخر الزمان میں اللہ کا جو آخری حجت ہوگا، 12ویں امام ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزیں عطا کریں گے، ایک لمبی عمر اور ایک غیبت، آنکھوں سے غائب ہونا، اور تاکہ اس پہ کوئی شک نہ کرے، اس مسئلے پہ کوئی شک نہ کرے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حجت ہو اور اس کی لمبی عمر بھی ہو اور وہ آنکھوں سے غائب بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک ایسا نبی بنایا حضرت خضر علیہ السلام کو، تاکہ مسلمان کبھی اس مسئلے پہ شک نہ کریں کہ وہ کہیں کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ موسیٰ سے غائب تھے، موسیٰ کلیم سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان کے صحابہ سے غائب تھے، وہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ کبھی علنی نہیں دیکھے گئے، علن میں۔ تو اگر وہ حضرت قرآن مجید میں جب ایسا ایک نمونہ موجود ہے کہ اللہ کا حجت بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے اور معصوم بھی ہے، اور اتنا عظیم الشان ہے کہ موسیٰ اس کے سامنے آ کے گھٹنے لگاتا، کہتا ہے کہ کیا میں تیری اتباع کروں، مجھے اجازت ہے،
تاکہ تو مجھے کچھ سکھا دے اپنی بے حد و بے انتہا علم سے. تو وہ لمبی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ابھی ہم کون سی سال جا رہے ہیں؟ 2023 یعنی عیسوی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2000 سال ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال سے زیادہ ہوئے ہیں. اس زمانے میں وہ زندہ تھے, اب ان کی ولادت کب ہوئی ہے اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی عمر تو کئی ہزار سال ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی زندہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حجت کہاں ہے؟ اللہ کے حجت ابھی انظار سے غائب ہے, انظار سے غائب ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ اپنی تعارف نہیں کراتے ہر ایک سے کہ میں وہی ہوں, میں امام عصر علیہ السلام ہوں. بعض لوگوں سے وہ ان کی تعارف ہوتی ہے, لیکن ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں, وہ کسی کو نہ بتائیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی گفتگو ہوئی ہے امام عصر علیہ السلام سے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, رازدار لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے. اور امام علیہ السلام نے بتایا ان کو. ان کی وجہ یہ ہے, خود حضرت امام عصر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ آئیں اور آپ ظالمین کے شر سے بچے رہیں اور ایسے علاقوں میں رہیں جہاں پہ آپ کو لوگ نہ پہچانیں اور آپ لوگوں کی آپ سے لوگ آپ کی شخصیت کو نہ پہچانیں, کیونکہ وہ وہی ہے کہ وہ پورے ظالمین کا خاتمہ کریں گے دنیا سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وقت میں ظاہر کریں گے جب ان کے خروج کا وقت ہے. اور وہ اس لیے آئیں گے کہ اب تلوار کے ذریعے, اب فورس کے ذریعے, اب جہاد کے ذریعے وہ ظالمین جو حجتوں کو دلائل کو تو کوئی مانتا نہیں ہے نا. اب کتنا قرآن کی آیت سنا دے, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. قرآن کی آیت سنائیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث سنائیں, لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتا حق قبول کرنے کی. تو وہ آئیں گے تاکہ دنیا سے کفر کا, نفاق کا اور ظلم کا خاتمہ کریں. جی آپ کی کتاب ہے تاریخ تشیع, صفحہ نمبر 512 پر لکھا ہے, یہ دنیا رہبر سے خالی نہیں ہو سکتی. اگر اس دنیا میں پورے عرض پر 2 آدمی زندہ رہ جائیں تو ان میں ایک امام ہوگا. یعنی اب ہمیں جو دین لینا ہے وہ امام سے لینا ہے. امام کون ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں, کون ہے, کہاں ہے؟ میں دین لیتا ہوں, کہاں سے لوں میں؟ دین دیکھیں, اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں, مکے میں ان کی بعثت ہے, نبوت ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, وہ چپکے سے لوگوں کو بتاتے ہیں. چپکے سے ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آغاز میں, کہ وہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میں نبی ہوں. بہت ہی کم افراد پہ جن پہ اطمینان ہے کہ بھئی یہ مجھے قتل نہیں کریں گے, یہ کیونکہ اتنا خطرناک ہے. مکے کے لوگ اتنے خطرناک ہیں, اگر ان سے کہہ دو کہ بھئی آپ کے خدا جو آپ کے بت جو ہیں یہ اللہ نہیں ہے, وہ تو پاگل ہے, وہ تو آپ کو قتل کر رہیں گے, وہ تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے, حالانکہ وہ نبی بھی ہیں, پیغمبر بھی ہیں, ان کے پاس معجزات بھی ہیں. تو ائمہ اطہار, امام کون ہے؟ سب سے پہلا امام امیر المؤمنین علیہ السلام, پھر امام حسن, پھر امام حسین علیہ السلام. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے صرف 12ویں سے لینا, یہ نہ شیعوں کا عقیدہ ہے نہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ سب ان کا شریعت ہے, کہ ان کا دین ہے, کہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے, وہی جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتایا, وہی امام حسن علیہ السلام نے بتایا, وہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا, اور وہی احکام امام عصر علیہ السلام کے. تو یہ نہایت ہی غلط فہمی اور غلط بیانی ہے کہ میں نے دین تو صرف انہی سے لینا ہے. ان کے آبا کا جو احادیث ہے, ان کے آبا کی جو سنت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث, امیر المؤمنین علیہ السلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, ائمہ اطہار علیہ السلام, وہ احادیث منسوخ تو نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ عمل نہیں کرنا ہے, ہم نے صرف ان سے لینا ہے. آپ جو بھی مسئلہ آپ کے پاس ہو نا, جو بھی مسئلہ آپ کے پاس ہو, وہ احادیث موجود ہیں. اچھا, امام علیہ السلام, ائمہ اطہار علیہ السلام اس امت میں لوگوں کے درمیان تھے, امت والوں نے ان کو شہید کر دیا, ایک کے بعد دیگرے ان کو شہید کر دیا. امیر المومنین علیہ السلام شہید, امام حسن علیہ السلام شہید, امام حسین علیہ السلام شہید, امام زین العابدین علیہ السلام شہید, امام باقر علیہ السلام شہید, ایک بعد دیگر شہید. 12ویں امام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے, ان کی بقا اسی میں ہے, اسی ذریعے سے کہ لوگوں کے ہاتھ, ہر ایک کے ہاتھ ان کے پاس نہ ہو. اگر آپ کسی نے واقعا ان سے ملاقات کرنی ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اپنے ولی, مجھے اپنے نبی خضر سے ملا دو, حالانکہ خضر ایک چھوٹا سا سپاہی ہے حضرت امام عصر علیہ السلام کی. تو اسی طرح دعا کرے, اس کی ملاقات ہوگی, حتماً ہوگی, بلا شک بلا ریب ہوگی, بشرطے کہ کوئی شخص خالصانہ دعا کرے. لیکن ایسا دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شریعت کے مسائل میں کہ جس کو انسان کی ضرورت ہے اور وہ احادیث روایات میں اہل بیت علیہ السلام سے بیان نہیں کی گئی ہیں. اچھا, مزید کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟